دیکھیں، ہر چیز کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. وہ تھریش ہولڈ شاید میں رحمان ملک کے 2 ایکٹس کی وجہ سے، جو نئے ان کے ایکٹس تھے ریسنٹ، اس کی وجہ سے میں وہ تھریش ہولڈ کراس کر گیا. میں بھی انسان ہوں، برداشت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. میرے پاس یہ سارے ریکارڈڈ چیزیں ہیں، فیکٹس. میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. رحمان ملک صاحب نے پلاننگ کی ایم کیو ایم کی ریکویسٹ پہ، اور جو ریسنٹ چکرا گوٹھ والے انسیڈنٹ میں جو پولیس کے مقابلے میں زخمی ان کا ہوا، مدوری اور اینڈ کمپنی، ان 3 بندوں کو یہ زبردستی جھوٹا ایک کیس اسلام آباد کو شو کر کے اسلام آباد لے جانا چاہتا ہے. شاید لے بھی گیا ہو اور وہاں سے وہ ڈرامے کر کے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کی ایم کیو ایم کے پریشر میں. آپ ڈاکٹر صاحب، کامران مادھوری جو کہ زخمی ہوا چکرا گوٹھ والے واقعے میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں رحمان ملک اسے اسلام آباد لا کے یہاں سے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ان کو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. ایک یہ میرا پوائنٹ تھا، اور دوسری آخر کب تک معصوم خون بہتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم. اور یہ چیز، اور جس طرح کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جھوٹا سرجیکل آپریشن، یہ سرجنز پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، کسائی لوگ جو سرجیکل آپریشن کر رہے ہیں، سارا ڈرامہ ہر جگہ، پٹھان آبادیوں میں، بلوچ آبادیوں میں، سندھی آبادیوں میں، چاہے وہ رینجرز گئی ہو، چاہے پولیس گئی ہو، متحدہ کے ورکرز اور کارکن جو ان کے کرمنلز، وہ ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے گئے اور انہوں نے نشاندہیاں کی ہیں اپنے مخالفوں کی، اور وہاں ریڈ ہوا ہے. ریڈ کر کے وہاں سے چیزیں ریکور کی گئی ہیں. اور انفارچونیٹلی جب ان کا کچھ بھی نہیں وہاں سے ملا، اپنے طرف سے ویپنز ڈال کے اور ان کو کیس میں پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوال کرنا چاہ رہے ہیں انصار آبادی صاحب. جی مرزا صاحب، مجھے صرف یہ جو آپ کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں آپ نے ایم پر الطاف حسین صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ جو امریکہ کا پلان ہے پاکستان کو ڈیوائڈ کرنے کا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی اس کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر کیا کوئی ایسا ایویڈنس؟ بیکاز ابھی ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہ بات حقیقت ہے یہ تو بہت سنگین قسم کی سازش ہے پاکستان کے اگینسٹ. تو اب آپ سے سوال بھی ہوں گے، اب آپ کو ظاہر پوچھا بھی جائے گا، اور پھر یہ بھی پوچھ لیں مرزا صاحب کہ آپ کے پاس آگے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بات میں روک دی تھی نا، آگے کیا بات ہوئی اس بات پہ؟ جب بات ہوئی اس پہ آگے کیا بات ہوئی؟ جی مرزا صاحب، ابھی میرا جواب آپ اطمینان سے سنیں. جی ٹھیک ہے، میں وہاں سے آیا، میرا فرض یہ بنتا تھا کہ یہ چیز میں اپنی لیڈرشپ کو، یا جن کا جو پرماننٹ اسٹرکچر ہے پاکستان میں، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یا ہیلم آف افیئرز پہ بیٹھے ہیں، میرا اشارہ فوج کی طرف ہے. فوج کا سب سے امپورٹنٹ ادارہ آئیز اینڈ ایئرز جو ہے وہ ISI ہے. جنرل ظہیر جو کراچی کور کمانڈر ہے، ہی از مائی وٹنس، ہی از اے جینٹلمین، ہی از پاکستانی بائی این انچ، ہی از این آنےسٹ آفیسر. وہ اتنی ان میں اللہ نے ہمت دی ہے کہ وہ سچ بولیں گے. میں ان کے اسلام آباد گیا، ان سے میں ملا، ان کو جا کے میں نے یہ فیکٹ سارے ڈیٹیل میں بتائے کہ الطاف حسین نے یہ کہا ہے. اس کے بعد میں نے اپنے چیف منسٹر کو بھی بتایا، میں نے رحمان ملک کو بھی بتایا، اور اب تو میں 2 دفعہ ISI چیف جنرل پاشا کو بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. سوات irrelevant کارنر تھا پاکستان کا، ریموٹ کارنر. زیادہ سے زیادہ اس کا امپورٹنس سوات کا ٹورزم سے. کراچی کو اور سوات کو اگر آپ کمپیئر کریں، کراچی از ہب آف اکنامک ایکٹیویٹی، بیک بون پاکستان کی، پاکستان کو فیڈ کرتا ہے، پاکستان کو چلاتا ہے کراچی. کراچی جیسے شہر میں جہاں سمندر بھی ہے، آپ کی ایکٹیویٹی بھی زیادہ سے زیادہ کراچی سے ہوتی ہے. وہاں پہ ایک ایسا فورس جو کمپیریٹیولی دا موسٹ ڈسپلن سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، ایکچولی اٹس این ٹیررسٹ گروپ، وہ کراچی میں بیٹھا ہے. جب چاہتا ہے 15 منٹ میں کراچی کو پیرالائز کر دیتا ہے.
آپ کے کنٹینرز کی موومنٹ کو بند کر دیتا ہے. ہر کنٹینر پہ 5,000 روپے ہر کنٹینر کے کلیئرنس پہ بھتا لیتا ہے. ڈیلی ان کا کروڑ روپے سے فلکچویٹ کرتا ہے. جب زیادہ کلیئرنس ہو 2.5 کروڑ روپے, جب کم کلیئرنس ہو تو منیمم کروڑ روپے ڈیلی ان کو بھتے میں ملتے ہیں. لیٹ می کمپلیٹ. جی جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, میں نے سب کو یہ بتایا کہ کائنڈلی پرائرٹی دیں آپ کراچی کو. کراچی میں ایک آرمڈ لائک اینی ادر آرمی, better armed than army, better disciplined than the army, اور better trained ایک کراچی میں فورس بیٹھا ہے, اور they are waiting for their buyer. They are mercenaries available for anybody and everybody, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے انڈیا ہو, امریکہ ہو, برٹش گورنمنٹ ہو, جو بھی ان کا ٹیگ ریڈ کر کے ان کو وہ پرائز دے گا وہ ان کے لیے کام کریں گے. جس کا ثبوت میں نے 2001 کا الطاف حسین کا خود کا لیٹر ٹو ٹونی بلیئر, پرائم منسٹر آف برٹن, ان کا وہ لیٹر میں نے پروڈیوس کیا ہے جو میری آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فورس, کوئی بھی ملک ان کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے ڈائریکٹلی آرمڈ گروپ کی طرح ان کو استعمال نہیں کیا ہے. پاکستان فوج سے میری یہ اپیل ہے, بارہا ان لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, پاکستان کو بچانے کی کوشش کی, جو غدار پیدا ہوئے ان کی سرکوبی کی. پاکستان آرمی کا سب سے بڑا اس وقت ٹارگیٹ اور فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو آرمڈ کراچی میں بیٹھے ہیں, جن کے ہزاروں لوگ آرمڈ ہیں, راکٹ لانچرز کی کیا ضرورت ہے کراچی میں, اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی سیولینس کے پاس کیا ضرورت ہے, موٹرز کی سیولینس کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج آپریشن کرے کراچی میں, فوج جو بھی کرے آپریشن وائی وی آر الرجک ٹو آپریشن. ہم آپریشن سے کیوں گھبراتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں؟ اب ملک کی خاطر, ملک کی بقا کی خاطر, ملک میں رہنے والے لوگوں کی عزت آبرو کی خاطر اگر ہمیں آپریشن کرنا بھی پڑے, میرا خیال ہے کہ جو یہ سلو ڈیتھ ہو رہی ہے پاکستان کی, اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ کر دیا جائے. یہ ہر مہینے 100 بندہ 150 بندہ مر رہا ہے, یہ اگر ایک دفعہ میں ہی اگر 10,000 بندہ مار دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے سکون کر دیا جائے اور لوگوں کی عزتیں اور آبرویں محفوظ ہو جائیں, ماؤں بہنوں کی جو عزتیں ہیں وہ محفوظ ہوں, غریب لوگوں کے جو روزی کمانے والے جو ہیں وہ اگر حفاظت میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سودا مہنگا نہیں ہے, بہت سستا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ذرا حسن نثار صاحب ادھر ہمارے سینئر ساتھی ہیں بڑی دیر سے. حسن نثار صاحب بہت شکریہ, آپ نے اتنی لمبی ساری گفتگو سنی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار صاحب دو باتیں میں سمجھ گیا ہوں, مجھے 2 باتوں کا جواب نا آپ ڈھونڈتے رہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ MQM کی رشتہ داری میں نے نہیں کرائی, نہ آپ نے کرائی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از نمبر 1. ٹھیک ہے, اتنا پرولونگڈ ریلیشن شپ یہ میں نے نہیں کرایا, یہ پاکستانی عوام نے اس پہ کوئی ریفرینڈم نہیں کیا. ٹھیک ہو گئی بات. جی دوسری بات غور کریں, رحمان ملک کو وزیر داخلہ نہ حسن نثار نے بنوایا نہ حامد میر نے, جی نہ کسی اور للو پنجو نے. دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. اس کو کوئی کنٹیسٹ کر سکتا ہے؟ نہیں جی, نہیں کر سکتا نا. جی اب سنیں ایک اور بات, باوقار مہذب پڑھی لکھی قوموں میں ایک بندہ گزرا ہے, ولی برانٹ, ابھی کل کی بات ہے. جی جی بالکل, چانسلر تھے جرمنی کے, ان کے ایک وزیر کا ایک اہلکار سوویت یونین کا ایجنٹ نکلا تھا, وہ ایکسپوز ہو گیا, وہ بھاگ گیا. کیبنٹ کی ہوئی میٹنگ, لوگوں نے کہا استعفیٰ دے. کون دے؟ وہ وزیر جس کا وہ 2 نمبر نکلا تھا, اٹینڈنٹ یا اسسٹنٹ یا جو کوئی بھی تھا. جی ٹھیک ہوگی بات. جی وہ وزیر اٹھا استعفیٰ دینے, ولی برانٹ خود اٹھے, انہوں نے اس وزیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے واپس بٹھایا اور اپنا استعفیٰ باہر نکالا.
جی ذوالفقار مرزا صاحب، وزیر کی ذوالفقار مرزا صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ولی برانچ کی چوائس اتنی غلط تھی جی، اور ولی یہ برانچ وزیر میری سلیکشن تھا. جی، ولی برانچ جو ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی وہ بہت قریب دیٹ تھے. از اے ڈفرنٹ اسٹوری. میں اور بات کر رہا ہوں جی کہ اب یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اگر آپ نے کوئی جوڑ کرایا ہو تو آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. رحمان ملک اگر ہم نے بطور گفٹ ان کو پیش کیا ہو تو تب آپ مجھے بتائیں. اس کے بعد کیا آصف علی زرداری استعفیٰ دیں گے؟ جی مرزا صاحب، مجھے بہت قدر ہے، رسپیکٹ ہے حسن نثار صاحب کی. ان کی باتیں کھری ہوتی ہیں، یہ دل کے صاف انسان ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے امپریسو بات کی ہے اور دل کی بات کی ہے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی لالچ کے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ میں حسن نثار صاحب کے پاس آ کے میں نے شکایت نہیں کی. میں نے حامد میر کے پاس آ کے دروازہ نہیں کھٹکایا کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. جی، میں نے عباسی صاحب کے پاس میں نہیں آیا. میں نے ایسی سیاست کو آج خیر بات کہا، پر یہ سیاست ہے، اور سیاست اس لیے ہم کر رہے ہیں. اور ہم اگر رائے گا جو خون، یہ بے گناہ مظلوموں کا خون بہ رہا ہے، یہ ہم نہیں روک سکتے. تو یہ سیاست کرنے والوں کو مبارک ہو. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے آج صرف منسٹری سے، صرف اپنے سینئر منسٹر کے عہدے سے، سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے، اور ممبرشپ پروونشل اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے، اور ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی حیثیت سے 4 یہ استعفے میں نے آج دیے. ساتھ میں نے ہمیشہ کے لیے اس سیاست کو خیر بات کہا ہے. میں نے اپنی زندگی، میں نے اپنی فیملی کو بتایا. کل میں اپنے والد کے پاس گیا، میں ان کو بتایا. میں نے اپنی حجتیں سب کی سے پوری کی جو میرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا جن پہ میں ڈپینڈنٹ رہا ہوں، کہ میں نے اپنی زندگی اب وقف کر دی ہے صرف ایک کاز کے لیے کہ کراچی میں اور سندھ میں رائے گاہ خون آئندہ میں بہنے نہیں دوں گا. اس میں بے شک میرا خون سارا بہ جائے، میرے پاس جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں وہ تب ختم ہو جائیں، لیکن میں نہ چپ کر کے بیٹھوں گا. میں وربلی اورلی ہر چیز کہتا رہوں گا. ضرورت پڑی تو آئی ول فزیکلی فائٹ فار دا رائٹس آف مظلوم پیپل آف پاکستان، سندھ اینڈ کراچی. جی حسن نثار صاحب، اب رحمان ملک صاحب جو ہیں ان پہ بہت انہوں نے سیریس ایلیگیشنز لگائی ہیں. وہ ماضی میں بات پہ وہ قانونی کارروائی کی دھمکی دیتے ہیں، لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کے معاملے میں وہ خاموش ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فیملی کی لڑائی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی اس پہ آپ کیا کہیں گے مالک صاحب؟ میں دیکھیں، اب یہ بات اس بات سے بہت آگے چلی گئی ہے کہ جی یہ میرا بھائی ہے، اور ایم کیو ایم کے کہ جی ہم اس کو بنیت آسم. اب بڑے اسپیسیفک الزام لگے ہیں جو بڑے سیریس الزام ہیں. آرٹیکل 6 لگتا ہے ملک کے خلاف سازش سے لے کے مجرموں کو، قاتلوں کو جنہوں نے پولیس کے لوگوں کو شہید کیا، دوسرے لوگ جو بچا رہے ہیں. اس میں گورنر پہ الزام ہے، اس پہ انٹیریئر منسٹر پہ الزام ہے، اس پہ ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ پہ الزام ہے. یہ معمولی باتیں اب نہیں ہیں، اور یہ ایک ڈبیٹ ایک نئی سرے سے آئے گی کہ کراچی میں کون آپریشن لیڈ کرے، آرمی لیڈ کرے، کون لیڈ کرے. یہ اب بہت بڑے سوال اٹھ گئے ہیں. اور اگر اب اس کو کسی نے دیکھیں مذاق بن گیا. ابھی جو یہ تمغے بانٹے گئے تھے اس میں انہی رحمان ملک صاحب کو بھی تمغہ دیا گیا تھا. اب ایک عجیب ڈاکوٹمی، عجیب ایک مذاق، بےہودہ مذاق بن گیا کہ ایک سینئر ترین آدمی اٹھ کے دوسرے سینئر ترین آدمی کو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ غدار ہے، یہ قاتلوں کا ساتھی ہے، یہ مجرم بغیر ہے. وہی بندے کو آپ بھیج رہے ہیں آپریشن کرنے. سچ جھوٹ. اب یہ وقت ہے جینوئن جواب ملنے چاہیے. اور اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو رحمان ملک صاحب کو چاہیے کہ وہ جواب دیں ہمیں. بالکل. یا وہ دیکھیں دونوں میں سے ایک سچا ہے، یا مرزا صاحب سچے ہیں یا رحمان ملک سچے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تو اپنی بات کر دی. اب یا تو انٹیریئر منسٹر جواب دیں، وہ نہیں دیتے تو پھر یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب جواب دیں.
somebody has to answer because یہ جواب خون میں رنگے ہوئے سوال ہیں, یہ عام جواب نہیں ہے. اچھا میرا خیال ہے دیکھیں میں شروع میں جو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ایکوزیشن اور کاؤنٹر ایکوزیشن کے اوپر اب ہمیں نہیں جانا چاہیے, یہ بہت آگے, یہ بڑی سیریس بات ہے. اس کے اوپر تو بڑا سیریسلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف سازش